مرد، عورت اور بچے، ان تین طبقوں میں یہ جذبہ آ جائے، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، ہمیں کس کی مان کے چلنی ہے، ہمیں کس کے حکم پر چلنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا، اپنی سمجھ پہ نہیں چلنا، اپنی عقل پہ نہیں چلنا، ہمیں تجربہ نہیں دیکھنا، ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں ماحول کو نہیں دیکھنا، ہمیں برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اور ہمیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے۔ اس جذبے کی یہ یاد دہانی آ رہی ہے۔ عید الاضحیٰ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو سب نیت کرو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ کس کی مان کے چلنی ہے، کس کے حکم پہ چلنا ہے، اور اس میں ہمارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے۔ کیسی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمائی، احفظ اللہ یحفظ کا، سارے مسئلوں کا حل، حکومت کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسائل کا حل، تاجروں کے مسائل کا حل، زمینداروں کے مسائل کا حل، سارے مسئلوں کا حل اللہ کے نبی نے ایک جملے میں چھپا دیا۔ کیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کرے گا، مسئلے اللہ حل کرے گا، پریشانیاں اللہ ختم کرے گا، ہاں ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، رکاوٹیں اللہ ختم کرے گا، اللہ کرے گا۔ حکومتیں نہیں کر سکتی، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب بے بس ہیں۔ اللہ ہر بندے کا ارادہ توڑتے ہیں روزانہ، بڑے سے بڑا چودھری ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا افسر ہو، بڑے سے بڑا وزیر ہو، ہاں اللہ ہر بندے کا ارادہ روز توڑتے ہیں، روز توڑتے ہیں۔ گھر میں ٹوٹتا ہے، دفتر میں ٹوٹتا ہے، صبح شام ارادے ٹوٹتے ہیں آدمی کے۔ کیوں؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے۔ اور جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی روک اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب اللہ ارادہ فرماتے کسی کام کا تو اللہ فرماتے ہو جا، تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے جیسے آسان ہے، مشکل بھی کیا ہے؟ ناممکن بھی۔ زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی کہ آپ کے بیٹا ہوگا تو فرمایا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں 100 سال کے قریب عمر، اور میری بیوی بھی بوڑھی بھی اور بانجھ بھی، بوڑھی بیوی بھی بانجھ بھی، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ تو جواب کیا دیا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے جوانی میں اولاد دینا اور جناب تندرست عورت کی اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں اولاد دینا اور بانجھ عورت کی اولاد پیدا کرنا بھی میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور میں نے تجھے پیدا کیا تو کچھ بھی نہ تھا۔ مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی آپ کے بیٹا ہوگا، تو حیران ہو کے بولی کیسے؟ نہ کوئی شادی، اور میں کوئی بری عورت ہوں نہیں، ولم یمسسنی بشر، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو جواب کیا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے شادی کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان ہے، بغیر شادی کے، بغیر مرد کے ملے اولاد پیدا کرنا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ یہ اللہ کے لیے سب چیزیں آسان ہیں۔ یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ تو بنسبت الی المخلوق، یہ تو انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور اللہ کے لیے ساری چیزیں کیا آسان ہے۔ اس اللہ کو ساتھ لے لیں۔ آج لوگ اپنے مسئلے حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گھریلو مسئلے حل کرنے، خود حل کرنا چاہتے ہیں۔ کاروباری لوگ اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، خود حل کرنا چاہتے ہیں۔ آج حکمران اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، خود حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی طاقت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہونے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے۔ کس کو بیچ میں ڈالو؟ جسے کہتے ہیں نا جب کسی کے معاملہ پھنسا ہوا ہو نا، کہتے فلاں ایم پی اے کو بیچ میں ڈالو، فلاں جج صاحب کو بیچ میں ڈالو، فلاں چودھری صاحب کو بیچ میں ڈالو۔ میرے بھائیو دین کس چیز کا نام ہے کہ دنیا کے انسانوں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو۔ اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے وزیروں حکمرانوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو بیچ میں ڈالو۔
अल्लाह मसले हल करेगा। अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने झुको, तुम अल्लाह की मान के चलो, सारी मखलूक तुम्हारी मान के चलेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खत लिख रहे हैं, किसके नाम? दरिया नील के नाम। दरिया नील के नाम अमीरुल मोमिनीन का खत जा रहा है। आज तो बीवी बात नहीं मानती, नौकर बात नहीं मानते, मातहत लोग जो हैं वो बात नहीं मानते। क्यों? कि तुम अल्लाह की नहीं मानते, लोग तुम्हारी नहीं मानते, मखलूक तुम्हारी नहीं मानती। तुम अपना मामला अल्लाह से ठीक करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खत लिख रहे हैं दरिया के नाम। दरिया उनकी मानता था, क्यों? कि वो अल्लाह की मानते थे, वो अल्लाह की मानते थे। छावनी बनानी है, साहबा ने जंगल में जानवरों को ऐलान किया, क्या जंगल के जानवरों, इस जगह को खाली करो, इस जगह को खाली करो, 3 दिन की मोहलत है। सारे जंगल के जानवर भागे जा रहे हैं। ये जानवर उनकी मानते थे, क्यों? कि वो किसकी मानते थे? वो अल्लाह की मानते थे। अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक करो। बकौल एक बुजुर्ग के, जब मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मैं समझ जाता हूं कि मैंने मामला अल्लाह से कोई गड़बड़ किया है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है। जब मेरी सवारी मेरे इशारे पर नहीं चलती, पुराना जमाना है, सवारी क्या है? घोड़ा है, ऊंटनी है, खच्चर है। जब मेरी सवारी मेरे इशारे पर नहीं चलती, फरमाते हैं कि मैं समझ जाता हूं मैंने कोई अल्लाह के मामले में गड़बड़ की है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है। आज लोग अपने मसले खुद हल करना चाहते हैं। आज की हुकूमतें अपनी ताकत से मसले हल करना चाहती हैं। आज के कारोबारी लोग अपने ताल्लुकात से अपने मसले हल करना चाहते हैं। आज लोग अपने घरेलू मसाइल अपनी जहानत चालाकी से हल करना चाहते हैं। ये कभी हल नहीं होंगे। एक हल होगा, 4 और खड़े होंगे, 2 हल होंगे, 6 और खड़े होंगे। मसले सुलझाते रहो, अगले उलझते रहेंगे। हाँ, मसले हल नहीं होंगे। मसले हल करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को साथ ले लो, अल्लाह की मिन्नत खुशामद कर लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ। फिर हमारे मसले कौन हल करेगा? कैसे हल करेगा? अपनी कुदरत से। अल्लाह अपनी कुदरत से मसले हल करेगा। अल्लाह अमन कायम करेगा अपनी कुदरत से। अल्लाह खुशियां देगा अपनी कुदरत से। अल्लाह आसानियां पैदा कर देगा अपनी कुदरत से। अल्लाह परेशानियां दूर कर देगा अपनी कुदरत से। हाँ, तो मेरे भाइयों देखो, मोटी सी बात है, किसको राजी कर लो? अल्लाह। तो सब दिल से नियत करो अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह।